اس لیے کھلاتے تھے کہ کیونکہ یہ بھی اولمپئن ہو جائیں، یہ بھی ورلڈ کپ کھیل لیں یا ایشین گیمز کھیل لیں، تو یہ فتوحات کا سلسلہ جو تھا اس دور میں بڑا جاری رہا. اور اس کے بعد 70 میں ایشین گیم جیتے، 71 میں ورلڈ کپ جیتے، 74 میں پھر ایشین جیتے. اس کے بعد 78 کے اندر لگاتار ایشین گیم، چیمپئنز ٹرافی، ورلڈ کپ ہم لوگ جیتے. تو بڑا سلسلہ رہا اور اس میں برگیڈیئر صاحب کے تمام ان ٹورنامنٹس میں برگیڈیئر صاحب کا عمل دخل رہا. نہ صرف یہ ایک کامیاب پلیئر اور کامیاب کپتان تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب ترین مینیجر اور پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ رہے ہیں اب تک جتنی بھی ٹیمیں بنی ہیں. یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے پاکستان کے حوالے سے. ایک رخ میں نے ان کا ملک سے باہر دیکھا. وہ رخ یہ تھا کہ یہ جو FIH ہے، فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی، اس کے یہ ممبر رہے، ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر، جو کہ سب سے بڑی باڈی ہوتی ہے. اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام یورپ سے اور ساری دنیا سے 100 سے زیادہ ممالک جو ہیں، 160-70 ممالک جو ہیں وہ FIH میں رجسٹرڈ ہیں. اور اس میں جتنے بھی یعنی 5 بر اعظم کے جو لوگ آتے تھے وہ برگیڈیئر صاحب کو کوئی ایسا سمجھتے تھے جیسے کوئی یہ کوئی ہاکی کے پیر ہوں. حالانکہ ان کا پیری مریدی سے واسطہ رہا ہے، اس پر بھی بلیو کرتے ہیں. ابھی ایوب باز صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے دوست خاص طور سے خوشاب سے اسی تقریب کے لیے. تو ان کے ساتھ بھی بڑے پیری مریدی کے چکروں میں رہے ہیں اور باقاعدہ ذائچہ نکلواتے تھے. جو ٹیم جاتی تھی کھیلنے ورلڈ کپ یا اولمپکس میں کہ یہ ٹیم جیت کر آئے گی یا ہار کر آئے گی. اور پیر سے لڑائی بھی کرتے تھے، پیر کو ڈانٹ بھی دیتے تھے. تو اس پر بھی کافی ان کا وہ رہا ہے اور ایک کافی جگہوں پر یہ ان کا سلسلہ اس طرح سے کرتے تھے. باقاعدہ ستاروں کا معلوم کرتے تھے. تو اس حد تک مطلب اس کے اندر انوالو ہوتے تھے. جو باہر میں نے رخ ان کا دیکھا وہ یہ تھا. اور اس کے بعد یہ بالکل ان کو جیسے کوئی بچوں کی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا ہے، ان فارنرز کی اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے. اور چونکہ میں بھی وہاں جاتا آتا رہتا تھا. اس کے بعد 1992 میں مجھے بھی برگیڈیئر صاحب اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے وہاں پر انہوں نے FIH میں رولز بورڈ کا جو بورڈ تھا اس کا مجھے ممبر بنوایا. اور میں رہا پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ میں بہت سارے میٹنگز میں جاتا رہتا تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ برگیڈیئر عاطف پاکستان کے وہ پہلے شخص تھے جو کہ FIH ورلڈ رولز بورڈ کے چیئرمین بنے. اور یہ چیئرمین سمجھیں کہ آپ کے سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی کوئی پاکستانی اس عہدے پر نہیں پہنچا. نہ صرف برگیڈیئر صاحب کے لیے بلکہ ساری قوم کے لیے یہ مبارکباد ہے. اور اس کے علاوہ برگیڈیئر صاحب جب بھی کبھی الیکشن وہاں ہوتے تھے FIH کے تو ان کے اپنے پاس بہت سارے ووٹ ہوتے تھے. اور یہ جس کو چاہتے جسے کہتے ہیں نا کہ کنگ میکر ہیں، جس کو چاہتے تھے سیکٹری، جس کو چاہتے تھے یعنی وہ رنگ بھی دیکھا ہے. اس پالیٹکس میں بھرپور انداز سے حصہ لیتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے. ابھی مجھے آخری الیکشن بھی یاد ہیں جو ایلس وان بریڈا جو کہ ہالینڈ کی ہیں اور اس وقت ورلڈ باڈی کی FIH کی پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کافی دوستی ایلس کے ساتھ، اور اس حد تک کہ وہ ان کا بہت کہنا مانتی تھی. اور ان کے ایک اور دوست ہوتے تھے جو کہ اسپین کے تھے، جو پچھلے سے پریزیڈنٹ تھے. اس کی وجہ سے اپنے دوست کی وجہ سے دوستی کو خراب کیا، کافی لڑائیاں ہوئیں، بہت میں نے دیکھا. پھر معافی تلافی بھی ہوئی، پھر برگیڈیئر صاحب نے سمجھایا اور اس کے بعد پھر سپورٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ووٹس تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ میں وہاں خود رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو سپورٹ کیا، پھر وہ پریزیڈنٹ بھی بنی اور کافی حد تک ان کے ساتھ بھی رہی. اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ برگیڈیئر صاحب 50 سال سے ہاکی کی خدمت کر رہے تھے. اور اس 50 سال کے اندر جبکہ ابھی 2 سال تک یہ اور چیئرمین رہ سکتے تھے تو چیئرمین کا عہدہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے چھوڑا اور یہ کہہ کے کہ اب میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی تو میں یہ عہدہ نہیں رکھ سکتا. جبکہ 2 سال تک اور رہ سکتے تھے. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوتے اس میں بھی آتے تھے کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو کہ انپوز آتے رہے FIH کے ایگزیکٹو بورڈ میں بھی اور باقی لوگوں کے الیکشنز ہوتے تھے اور اس میں وہ جیتے تھے اور یہ بغیر جیتے ہوئے آ جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور جس دن وہ ریٹائرمنٹ لی وہ ایک اجلاس ہو رہا تھا برسلس میں بھی تھا.
100 سے زیادہ ممالک کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اس میں حصہ لے رہے تھے، اور ان سب نے کھڑے ہو کر بریگیڈیئر صاحب کے لیے تقریباً 10 منٹ تک اسٹینڈنگ اوویشن دی اور ان کے لیے تالیاں بجاتے رہے، ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا۔ جب کبھی بھی کسی بھی شخص جو کہ پاکستانی ہو اور کسی غیر ملک میں جا کر اس طرح سے وہ کارنامہ انجام دے تو یقیناً ہم سب پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ ہم بریگیڈیئر صاحب کو اس بات پر کہ انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پورے ملک اور قوم کا، پاکستان کا نام روشن کیا ساری دنیا میں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کا ایک اور بھی شوق تھا، اور وہ شوق تھا فلمیں بھی بناتے تھے، لیکن انہوں نے فلم بھی بنائی ہے، اور ہم سب نے وہ جا کر فلم دیکھی تھی لاہور میں۔ اس کے علاوہ چھپ کر شاعری بھی کرتے تھے، شاعر بھی ہیں۔ ایک نظم بھی لکھی ہے بریگیڈیئر صاحب نے، غزل، پتہ نہیں کس کے لیے لکھی تھی، کیونکہ شاعروں کے ظاہر تخیل میں تو صنف نازک ہوتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کو بھی ظاہر کوئی نہ کوئی ہوں گی، کوئی بلو ہوگی، جس کی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب نے غزل یہ نظم کہی ہوگی۔ اس وقت کی بات تھی۔ دیکھیں کس قدر شوق اور جوش ہے، مطلب چاہتے ہیں کہ ابھی بھی مطلب جا کر فلم دیکھیں۔ میں بتاؤں گا، جی ضرور بتاؤں گا۔ تو وہ اس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے یہ بریگیڈیئر صاحب اپنے، اور اس کے علاوہ ان کی جو مسز ہیں وہ تو خیر بیگم پروین آتی، وہ بھی ڈرامے لکھتی ہیں، اور ان کے بیٹے نے بھی فلموں میں بھی کام کیا ہے، ڈراموں میں بھی کام کیا ہے، کرتے رہتے ہیں۔ بڑی ٹیلنٹڈ فیملی ہے ان کی۔ زمبابوے میں رہے کافی عرصے، وہاں پر بلکہ ایک پوری شاعرہ جو ہے وہ بریگیڈیئر عاطف صاحب کے نام زمبابوے میں ابھی بھی موجود ہے، اور ساری عمر رہے گی، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے آنر میں فنکشن کر کے وہ رکھی تھی، اور ان کی بڑی خدمات زمبابوے میں رہی ہیں، ان کی فیملی بھی وہاں رہتی رہی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں، بلکہ بہت سارے مقررین یہاں ابھی اور بھی بیٹھے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ بریگیڈیئر صاحب کے لیے اور بتاتا چلوں۔ اور اس کے علاوہ جو بریگیڈیئر صاحب جن کی شخصیت ہے نا، اندر سے بڑی رحم دل ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کسی شخص ان کے ساتھ کوئی برائی کی ہے کہ کوئی ان کا دشمن ہے، تو اس کو بھی کہتے تھے چھوڑ جانے دو، بڑا دل ہے، کبھی کسی سے اس قسم کی رنجش نہیں رکھتے تھے، غصے کے کافی تیز تھے، اور ہم سب لوگوں کو بڑا ڈرا دھمکا کے رکھتے تھے اس وقت۔ اب تو خیر ہم لوگ بہت ان سے زیادہ ہر طرح کا مذاق سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب ہمارے مینیجر ہوتے تھے اس وقت اتنی کسی میں وہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ٹیم جیتتی تھی ان کے ساتھ ہوتے تو پھر گلے میں بھی ہاتھ ڈال کے گھومتے تھے، جیب سے پیسے بھی دیتے تھے، شاپنگ بھی کراتے تھے، سب کچھ فلم دکھانے بھی لے آتے تھے، تو اس طرح سے مطلب بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اور یہ ایک بڑی اچھے کوچ کی اور مینیجر کی نشانی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو کوچ کرتے ہیں اور کس طرح سے رکھتے ہیں۔ بلکہ تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے جب میں خود مینیجر رہا بہت سال، تو میں ان سے ہمیشہ رہنمائی لیتا رہا، انہوں نے میری ہمیشہ رہنمائی کی، اور جب کبھی بھی میں ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے کبھی بھی وہ نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے کہ اگر حاکم میں ہوں تو بریگیڈیئر عاطف کے حصے میں آج مجھے ساری، اور میں بڑا خوش ہوں، اور آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں اور ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں جو کہ جن کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ بریگیڈیئر عاطف اور سردار خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، میں ان کے ساتھ اور یہ میرے ساتھ غیر ممالک کے دوروں پر بھی رہے، ہم دونوں کمنٹری کرتے رہے، اچھی بری جیسی بھی آپ سنتے رہے، اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ واحدی صاحب سے میری ملاقاتیں رہیں، لیکن اتنی زیادہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزرا جتنا سردار کے ساتھ۔ ابھی بھی کمنٹری کرتے ہیں، شعر و شاعری جیسے بتایا ہم لوگ جاتے ہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ، اور جیسے بتا رہے تھے کہ اکثر مشاعروں میں، بلکہ ابھی جو پچھلے ہفتے جب بھارت سے شاعر آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے بھی 3-4 مشاعروں میں ہم لوگ ساتھ بھی رہے۔ ایک بڑی اداسی سی کچھ ہو رہی، تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایک سنا دوں آپ کو ذرا، کہ ایک پچھلے سال ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، یہ لوگ بھی تھے سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے، یہ پوری جو ان کی ٹیم ہے اس سوسائٹی کی، یہ لوگ کافی شوقین ہیں مشاعروں کے۔ تو ایک کالج میں مشاعرہ ہوا، ہم لوگ بھی گئے، میری میم بھی ساتھ تھے ہم لوگ، تو میں ایک مشاعرہ تھا اس میں ایسے گیسٹ بلایا ہوا تھا، سارے شعراء جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ سارے دن خواتین کے دن۔ تو میں گیا تو میں نے کہا صاحب یہ تو بالکل غلط ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے دن خواتین کے دن، یہ تو بالکل غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک آدھا دن تو دینا ہم لوگوں کو۔ انہوں نے نہیں بس تم اب آ گئے، اب تم بیٹھ جاؤ اور سارے دن خواتین کے دن۔ میں نے کہا یہ پکی بات ہے، کہنے لیں گے ہاں سارے دن خواتین کے دن۔ میں نے کہا شکر ہے، راتیں تو مردوں کی ہیں۔ بات ختم ہو گئی،
اس کے بعد ایک بزرگ تھے بڑے اچھے، بڑا مطلب شعر مطلب غزل کہہ رہے تھے، بڑی اچھی انہوں نے نظم کہی. اس کا ایک بڑا عمدہ سا شعر تھا، وہ سناتا ہوں اور جاتا ہوں. اس میں لکھ کے دیا ہے کہ آپ جتنی دیر چاہیں بولیں. تو شعر یہ تھا اس کا کہ کل رات خواب میں جو تم مجھ سے کہہ رہی تھی وہ صرف میں سن رہا تھا. کل رات خواب میں جو تم مجھ سے کہہ رہی تھی وہ صرف میں سن رہا تھا، اور جو میں تم سے کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا. کہ بڑے اچھے اچھے مقررین بیٹھے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جائیں گے اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ میں جاتے جاتے اس عظیم شخصیت کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ.